بھائی پوچھ رہے ہیں ختم قرآن کی کوئی مستند دعا ہے؟ ختم قرآن عام طور پر آپ اور جیسے کہ ہونا یہ چاہیے یقیناً کہ انسان روزانہ کچھ نہ کچھ پڑھتا رہے قرآن، تاکہ مہینے میں 2 مہینے میں یا 15 دن میں ختم کر لے۔ وہ نماز سے باہر کا مسئلہ ہے، صلاۃ سے باہر کا ورد جو ہے وہ پڑھے اگر، اور اس نے ختم قرآن کیا تو اتنا تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول سے ثابت ہے کہ جب وہ قرآن ختم کرتے تھے تو اپنے گھر والوں اور بال بچوں کو اکٹھا کر کے دعا کرتے تھے۔ کون سی دعا؟ خاص دعا، مستند دعا آپ تلاش کر رہے ہیں؟ تمام وہ دعائیں جو آپ کو پسند ہوں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ رب اشرح لی صدری، دنیا آخرت کی بھلائی کی جو بھی دعا ہو انشاءاللہ وہ کریں، کیونکہ الفاظ اس سے منقول نہیں ہیں۔ اور عام دعائیں جو پیارے رسول فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ، ہم تلاش طلب کرتے ہیں تو اس سے ہر اس خیر کو جس کو پیارے رسول نے تجھ سے طلب کیا ہے۔ تو میرے علم کی حد تک کوئی ختم قرآن کی کوئی مسنون دعا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی نہیں، اور نہ ختم قرآن پر آپ نے کوئی خاص مجلس دعا مقرر فرمائی۔ تو پھر آپ کہیں گے جب پیارے رسول نے نہیں کیا تو پھر ہم کیسے کریں؟ صرف ہمیں ایک تاگا مل رہا ہے، ایک رسی مل رہی ہے جس کو پکڑ کر کے ہم یہ مسئلہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے پیارے رسول کے صحابہ نے یہ کام کیا ہے، اور صحابہ کرام کا کام جو ہے وہ ہمارے لیے اسوہ ہے۔ شرط یہ ہے کہ دوسرے صحابی اس کے مخالف نہ ہوں، دوسرے صحابی، یہ عام ائمہ کا یہ قاعدہ ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ، اسی طرح اگر خلفائے راشدین نے کوئی کام کیا تو پیارے رسول نے تو سنت، اپنی سنت کے ساتھ اس کو بھی سنت گردانا ہے، شمار کیا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین۔ تو صحابہ کرام میں سے کسی ایک سے بھی اگر کوئی فعل ثابت ہے تو فعل ہم کر سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ وہ دوسرے اس کے مخالف نہ ہوں۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی خاص دعا ثابت نہیں ہے، لیکن دعا کرنا ثابت ہے، اس وجہ سے ہم کریں، اور پھر اگر ضرورت ہو تو اچھی دعائیں اکٹھا کر لیں اور پھر اس کو پڑھیں۔ اس کا ترجمہ بھی اگر گھر والوں کے سامنے وہ ترجمے میں پڑھیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ہے ختم قرآن باہر، صلاۃ سے باہر۔ اور جو تراویح کے بعد ختم قرآن مسجدوں میں رواج ہے جس کا، اس کا وجود پیارے رسول کے زمانے میں نہیں تھا قطعاً۔ تو اس وجہ سے ہماری تمنا یہ ہوتی ہے کہ اس کو وتر کی قنوت میں تھوڑا سا بڑھا کر کے کچھ ختم قرآن کا ذکر کر کے اور ختم کرے تو کوئی حرج نہیں۔ یہ ایک نئی جگہ نکال کر کے صلاۃ میں جس کو پیارے رسول نے جگہ نہیں دی ہے، یہ چیز دل میں کھٹکتی ہے۔ اور یقیناً جس طرح آپ بہت سی بدعتوں سے منع کر رہے ہیں تو آپ کو مخاطب کر کے کہا جائے گا کہ آپ ختم قرآن کے قائل کیسے ہوئے؟ اور منسوب ہے امام ابن تیمیہ کی طرف دعائے ختم قرآن۔ اسی طرح شیخ عبداللہ خلیفی تھے، خود انہوں نے ایک چھوٹا کتابچہ تیار کیا تھا دعائے ختم قرآن، وہ بازاروں میں ہو سکتا ہے ملتا ہو اس وقت۔ اب الحمدللہ سنت پر زیادہ عمل ہو رہا ہے، اس وجہ سے ان سب چیزوں کا رواج مکتبات میں بھی شاید کم ہو، لیکن ڈھونڈنے پر مل جائے گا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ کوئی خاص دعا نہیں ہے، یا خاص دعا پیارے رسول سے معصور نہیں اور صحابہ کرام سے بھی نہیں۔ اس وجہ سے آپ پیارے رسول نے اس طرح اجازت دی ہے کہ جب تحیات میں بیٹھے آدمی یقول التحیات، تحیات کہے، جب تشہد میں بیٹھے آدمی تو تحیات پڑھے تشہد اخیر میں، اور اس کے بعد فلیصلی علیہ، میرے اوپر صلاۃ پڑھے، ثم لیتخیر من الدعاء اعجبہ، اللہم صلی علیہ کے بعد اچھے سے اچھی دعا کا اختیار کرے سلام سے پہلے۔ دیکھیے سلام سے پہلے، اسی طرح سلام کے بعد بھی آپ دعا پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ سب سلام کے پہلے ہے۔ ثم لیتخیر من الدعاء اعجبہ، اس سے اختیار کرے جو اچھی سے اچھی دعا ضرورت کے مطابق اس کی دعائیں ہوں۔ تو آپ ایسی دعائیں تیار کر رکھیں کہ وہ لکھ کر کے اگر نہیں یاد ہے تو پڑھنے کی کوشش کریں۔
اور ختم قرآن کی دعا کا کیا طریقہ ہے؟ کوئی طریقہ نہیں ہے سوائے یہ کہ آپ نے ختم قرآن کیا، بچوں کو بلایا اور دعا کر رہے ہیں، سب آمین کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں انشاءاللہ یہ طریقہ یہ صحیح ہوگا۔ یا اگر نہیں سب آ رہے ہیں تو آپ اکیلے دعا کر کے اور سب کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ قرآن ختم کرنے کے بعد گھر والوں کو سبھی کو جمع کر کے دعا کرنا کیسا ہے؟ یہی تو حضرت انس یہ چیز حضرت انس سے ثابت ہے، اسے سب کو اکٹھا کر کے دعا کریں تو وہ افضل ہے انشاءاللہ۔ اس وقت ہو سکتا ہے بہت سے بچے ہیں اور سب ہیں، تو آپ کے دل میں اور کچھ بچوں کی خیر خواہی اور اہل عیال کی خیر خواہی کے لیے مزید دعا کرنے میں رغبت ملے انشاءاللہ۔